بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم مطالعہ پاکستان کا باب نمبر 1 پاکستان کی نظریاتی اساس اس کو شروع کر رہے ہیں، اور آج اس کا پہلا ٹاپک ہے نظریہ کی تعریف، ماخذ اور اہمیت۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ سب سے پہلے ہمارے موضوع کے اندر جو ہے وہ نظریے کا مفہوم جو ہے اس کو ہم دیکھیں گے، نظریے سے مراد کیا ہے۔ اس کے بعد پھر نظریے کے ماخذ، اور اس کے بعد اگلے مرحلے میں نظریے کی اہمیت۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں نظریے کے مفہوم کی۔ لفظ نظریہ اپنی تعریف کے اعتبار سے ابتدا ہی سے سماجی دانشوروں کے درمیان اختلاف رائے کا باعث رہا، اور مختلف ادوار کے اندر مختلف مکاتب فکر اور ریسرچرز نے اپنے اپنے انداز میں اس کی تعریف بیان کی۔ اگر ہم اس کی لغوی اور اصطلاحی مفہوم اور اس کی تعریف کو دیکھیں تو لفظی اعتبار سے نظریے سے مراد سوچ، نقطہ نظر، رائے، مقصد یا نسب العین ہے، جبکہ اصطلاحی معنوں میں اس کی تعریف یہ ہو سکتی ہے کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے بنایا گیا فکری خاکہ نظریہ کہلاتا ہے۔ کسی شے کو وجود میں لانے کے لیے ذہن میں جو سوچ، فکر اور نقشہ ابھرتا ہے اور قائم ہوتا ہے اس کو نظریہ کہتے ہیں۔ کسی خاص مقصد کے لیے کسی قوم کی اجتماعی سوچ کا کسی ایک بات پر متفق ہو جانا نظریہ کہلاتا ہے۔ نظریے کو دو طرح سے دیکھا جا سکتا ہے، ایک انفرادی نظریہ اور ایک اجتماعی نظریہ۔ انفرادی نظریے سے مراد کسی فرد کی وہ سوچ، وہ رائے، وہ نقطہ نظر یا وہ مقصد ہے جس کو اس نے غور و فکر کے بعد اپنی زندگی کے اندر شامل کیا، جبکہ اجتماعی معنوں میں اس سے مراد کسی قوم کی وہ سوچ، اس کی رائے، اس کا نقطہ نظر، اس کا مقصد یا نسب العین ہو سکتا ہے جس کو اس نے اپنی زندگی کے اندر شامل کیا، اور جس کی بنیاد پہ اس نے جو ہے وہ کسی مہم کو، کسی تحریک کو شروع کیا اور اس کے لیے اپنی کاوش یا جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھی۔ مفکرین کے بقول نظریے سے مراد ایسا ضابطہ یا پروگرام ہے جس کی بنیاد فکر و فلسفہ پر رکھی گئی ہو اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں مثلاً سیاسی، معاشرتی اور تہذیبی مسائل وغیرہ کے حل کے لیے کوئی منصوبہ یا لاہ عمل بنایا گیا ہو۔ امید ہے کہ آپ کو نظریے کے مفہوم کی حد تک اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ نظریے سے مراد کیا ہے۔ یعنی سادہ لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نظریہ کسی بھی قوم کا وہ لاہ عمل یا وہ پروگرام ہے جس کو اس نے غور و فکر کے بعد، سوچ بچار کے بعد تشکیل دیا ہو۔ آئیے اب بڑھتے ہیں نظریے کے ماخذ کی طرف۔ سب سے پہلا ماخذ جو نظریے کی تشکیل کرتا ہے وہ مشترکہ مذہب ہے۔ مذہب محض عبادات کا مجموعہ نہیں ہوتا، بلکہ کسی قوم کی پوری معاشرتی زندگی کو متاثر کرتا ہے۔ 19ویں صدی میں برصغیر پاک و ہند میں کئی ہندو تحریکوں نے جنم لیا، جن میں آریہ سماج اور برہمو سماج وغیرہ اہم تھیں۔ ان تحریکوں کا مقصد ہندوازم کی اشاعت اور مسلمانوں کو نیچا دکھانا تھا۔ آریہ سماج کے بانی پنڈت دیانند سرسوتی نے شدھی کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا جس کا مقصد غیر ہندوؤں کو زبردستی ہندو بنانا تھا۔ اسی طرح برہمو سماج کے بانی راجہ رام موہن رائے نے بھی مسلم دشمنی میں مسلمانوں کے خلاف تقاریر کی۔ کانگریسی دور جو 1937 سے 1939 تک قائم رہا، اس دور نے اس خیال کو مزید پختہ کر دیا کہ متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے اپنی مذہبی شناخت اور پہچان کو برقرار رکھنا مشکل ہوتا چلا جائے گا۔
لہٰذا اس کی بنیاد پر مسلمانان بر صغیر نے تحریک پاکستان کے جو ہے وہ تحت ایک تحریک شروع کی اور ہندوؤں سے آزادی کا فیصلہ کیا۔ دوسرا بڑا ماخذ جو نظریات کی تشکیل کے اندر کار فرما ہے وہ مشترکہ معاشی مقصد ہے۔ مشترکہ معاشی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریے کے ماخذ ہوتے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ہندو انگریزوں کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار زیادہ تھا اور مستقبل میں بھی مسلمان دوبارہ اس قسم کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں انگریزوں کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ سخت ہوتا چلا گیا اور معاشی طور پر مسلمانوں پر ظلم جاری رہا۔ مسلمانوں کو نظر انداز کیا گیا۔ ان تمام وجوہات کی بنیاد پر مسلمانوں نے اپنے کاروبار اور تجارت کے مواقع ختم ہوتے دیکھ کر اپنے نظریے کو نہ چھوڑا اور اسی نظریے کی بنیاد پہ انہوں نے تحریک پاکستان شروع کی۔ تیسرا ماخذ جو نظریات کی تشکیل میں اہم ہے وہ سیاسی مقاصد ہے۔ مشترکہ سیاسی مقاصد کی بدولت دنیا کی کئی اقوام نے اپنی آزادی کی جدوجہد کی۔ انگریزوں کی آمد سے برصغیر پاک و ہند میں جمہوریت کا تصور ابھرا، جس میں حکومتی نمائندوں کا انتخاب ووٹ کے ذریعے عمل میں آنا تھا۔ آبادی کے لحاظ سے مسلمان برصغیر پاک و ہند میں کم تعداد میں تھے، لہٰذا حکومت میں مسلمانوں کا حصہ بھی تھوڑا تھا۔ نئے سیاسی نظام نے جو شعور دیا، اس کی وجہ سے مسلمانوں کا تشخص ابھرنے لگا اور وہ اس بات پہ قائل ہو گئے کہ انہیں اپنی آزادی کے لیے ایک جو ہے وہ مقصد کے تحت جدوجہد کرنی چاہیے، اور اسی مقصد کے تحت انہوں نے تحریک پاکستان کو شروع کیا۔ اس کے بعد نظریے کے ماخذ کے اندر جو اگلا اہم عوامل ہے وہ مشترکہ تعلیمی مقاصد ہیں۔ مشترکہ تعلیمی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریہ کے ماخذ ہوتے ہیں۔ انگریزوں نے برصغیر پر قبضے کے بعد ایسا نظام تعلیم متعارف کروا دیا جس میں انگریزی زبان کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ اس پر مسلم علماء نے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے انگریزی زبان سیکھنے کو خلاف اسلام تک قرار دے دیا اور بیشتر مسلمانوں نے نئے نظام تعلیم کو رد کر دیا۔ یہ سب ایک نظریے کی بنیاد پر ہوا اور وہ نظریہ صرف نظریہ اسلام تھا۔ نظریے کے ماخذ میں پانچواں بڑا عوامل مشترکہ ثقافتی مقاصد ہیں۔ مشترکہ ثقافتی مقاصد کی بنیاد پر بھی کسی قوم کا نظریہ جنم لیتا ہے۔ انگریزوں کے ہندوستان پر قبضے کے وقت اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت حاصل تھی۔ برطانوی حکومت میں جب ہندوستانوں کا حکومتی سطح پر عمل دخل شروع ہوا تو انہوں نے اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دینے کی کوشش کی۔ اردو کیونکہ عربی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی، لہٰذا اس سے مسلمان اور اسلام دونوں کو جو ہے لہٰذا اسلام اور مسلمانوں کے قریب تصور کیا جاتا تھا، جبکہ ہندی دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی تھی اور ہندوؤں نے اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دینے کا مطالبہ کر دیا۔ مسلمانوں کو ہندی پڑھنے اور لکھنے پر عبور نہیں تھا۔ ہندوؤں کے اس عمل نے مسلمانوں کو یہ بات سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ متحدہ ہندوستان میں اپنے تشخص کو مزید برقرار نہیں رکھ سکتے، اور اسی بنا پہ انہوں نے 1867 کے اندر اردو کے دفاع کے اندر جو ہے وہ تحریک چلائی، جس کا مقصد اپنی شناخت اور اپنے تشخص کو قائم رکھنا تھا۔ اب بڑھتے ہیں نظریے کی اہمیت کی طرف۔ نظریہ لوگوں کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ عوام اسی وجہ سے زندہ نظر آتی ہیں۔ نظریہ انسان کے ایک دوسرے کے ساتھ قومی حقوق و فرائض کی وضاحت کرتا ہے۔ نظریہ ہی ہے جو قوم کو متحد رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نظریہ مقاصد کے حصول کے لیے ہر قسم کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت عطا کرتا ہے۔
نظریہ ہی ہے جس کے تحت مقاصد کے حصول کے لیے جدوجہد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور مقاصد کے حصول کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ نظریہ انقلاب کو جنم دیتا ہے اور اسی کی وجہ سے راہیں نکلتی ہیں۔ کوئی بھی نظریہ فوراً وجود میں نہیں آتا، بلکہ اس کے پیچھے کچھ واقعات کام کر رہے ہوتے ہیں۔ عام طور پر نظریہ معاشرے کے پسماندہ لوگوں میں محرومی کے احساس کو ختم کرنے کے لیے وجود میں آتا ہے۔ اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مشکل حالات اور سماجی دباؤ نظریات کو جنم دیتے ہیں اور عام معاشرے میں مشکلات کے شکار لوگ اس کی طاقت بنتے ہیں۔ جس طرح امریکہ میں سیاہ رنگت کے لوگوں نے مساوی حقوق کے حصول کے لیے جدوجہد کی، جس طرح مسلمانان برِ صغیر نے اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کی، ایک لمبے عرصے تک بنیادی انسانی حقوق سے محرومی نے ان دونوں اقوام کے لیے ایک نظریے کو جنم دیا۔ اور مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے لیے نظریہ وجود میں آیا۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر نظریے کے پس منظر میں تاریخ، روایات، رسم و رواج، مزاج، نفسیات اور مذہب جیسے عناصر شامل ہوتے ہیں۔ یہی عناصر کسی بھی نظریے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہمارا آج کا موضوع تھا۔ امید کرتے ہیں